رب العالمین کی توفیق سے باب نمبر 11 ہے اور آج کا موضوع ہے اور باب کا نام جو ہے باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، ایسی جگہ پر قربانی نہ کی جائے جہاں پر غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی کسی زمانے میں یا پھر اب بھی کی جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین کے لیے بھی قربانی نہ کی جائے۔ پچھلے باب میں ہم نے قربانی کے متعلق اصول و ضوابط پڑھے اور غیر اللہ کے لیے قربانی کی حرمت اور اس کے دلائل پر گفتگو کی کہ غیر اللہ کے لیے قربانی حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی سے متعلق ایک اہم موضوع ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی کسی زمانے میں کی جاتی تھی یا پھر اب بھی کی جاتی ہے، کوئی ایسے آستانے ہیں جہاں پہ لوگ کسی دوسرے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، کیا ایسی جگہ پر ہم اللہ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو یہ موضوع ہے آج کا، اور اس پر دو دلائل پیش کیے ہیں صاحب کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ایک قرآن مجید سے اور دوسرا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم پہلی دلیل پر بات کریں گے جو قرآن مجید سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی حدیث پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ذکر کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ کھڑے نہ ہوئیے، آپ نماز نہیں پڑھیے کبھی بھی فیہ اس جگہ پہ، اور فیہ سے مراد مسجد ضرار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ مسجد ضرار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ مسجد ضرار کیا ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ اسی سے پہلے جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی مسجدیں ہو، کیوں بنائی؟ ضرارا، لوگوں کو نقصان اور تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، کفر کرنے کے لیے۔ مسجد بنائیے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرا مقصد کفر کرنے کے لیے، اور تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کو جدا کرنے کے لیے کہ آپس میں مومن جو صحابہ کرام تھے ان میں آپس میں جدائی کیا ہو جائے، وہ الگ الگ ہو جائے، یہ ان کا تیسرا مقصد ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جگہ دینے کے لیے لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ منافقین نے یہ مسجد بنائی اور ان کے یہ مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیے، لوگوں کو تکلیف دینا، کفر کرنا، آپس میں صحابہ کرام کی جدائی کیا جانا، اور دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، ان کو جگہ دینے کے لیے آگے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ منافقین ضرور
قسمیں اٹھا کے کہیں کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو نیک تھا، ہم تو اچھے ارادے سے اس مسجد کو بنائی ہے ہم نے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ سب جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے یہ مسجد بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے سفر پر جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ ہم نے مسجد بنائی، آپ بھی یہاں پر نماز پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو ہم سفر میں ہیں، سفر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب ہم لوٹیں گے وہاں سے سفر سے تو انشاءاللہ میں آؤں گا نماز پڑھنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپسی پر لوٹے، قریب تھا کہ وہ مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے، صرف ایک دن کا تقریباً راستہ باقی رہ گیا تھا، ایک یا آدھے دن کا راستہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی اور ان منافقین کے جو غلط ارادے تھے، غلط مقاصد تھے، اس سے آگاہ فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا وحی نازل کر کے، لا تقم فیہ ابدا، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، کبھی بھی آپ ایسی جگہ پر کھڑے نہ ہوئیے، یہاں پر نماز ادا نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور منہدم کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو گرا دیا گیا اور مسمار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ یہاں ہرگز نہ کھڑے ہوئے، یہاں ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ تمام آیات سورہ توبہ کی ہے، اس میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا، آپ یہاں پہ تو نماز نہیں پڑھیے، آگے ذکر کر دیا لمسجد اسس علی التقوی۔ یہ تو منافقین نے بنائی تھی، ان کے اپنے غلط مقاصد تھے، لیکن آپ اس مسجد میں نماز ادا کیجیے، یا وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے، اصل حق ہی اس مسجد کا ہے نماز ادا کرنے کا، جو تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی، پہلے ہی ان سے اس کا مقصد تقویٰ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری وہاں مقصد ہے، اور اس مسجد کا مقصد آپس میں مومنوں کو آپس میں ملانا، جوڑنا، اور اسی طرح وہاں پر مومن آپس میں جمع ہو، وہاں نماز ادا کر آپس میں محبت قائم ہو۔ تو جو مسجد اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تقویٰ پر بنائی گئی ہے پہلے ہی دن سے، وہ مسجد حق رکھتی ہے نماز پڑھنے کی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری پاکیزگی، خود پاک رہتے ہیں، وضو کا غسل کا اہتمام کرتے ہیں، ناپاکی سے دور رہتے ہیں، اور باطنی پاکیزگی شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے لوگ جو پاکیزہ رہتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور باطنی دلی طور پر بھی، ہر قسم کے گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بھی ہمیشہ پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے، جس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ حالانکہ وہ مسجد بنائی گئی لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر
جائز کام بھی منع کر دیا. وہ مسجد تھی لیکن اس کا مقصد اللہ کی نافرمانی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ایسی جگہ پر اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کریے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نماز ادا نہ کیجیے. اور یہی مطابقت رکھتی ہے بات ہمارے اس بات سے کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو, جہاں غیر اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی ہو, چاہے وہ پہلے کسی دور میں کی جاتی ہو, اب نہیں ہو رہی, لیکن کسی دور میں اس جگہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی تھی, اب اگرچہ ختم ہو چکے وہ معاملہ یا پھر اب بھی وہ جاری ہے, دونوں صورتیں, تو آپ ایسی جگہ پر اللہ کے لیے قربانی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی کی جا رہی ہے, اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے, آپ اس جگہ پر اب اللہ کی فرما برداری کے لیے جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کو شرک اکبر کی طرف لے جائے. اگرچہ یہ خود شرک نہیں ہے, شرک کیا تھا؟ آپ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں, یہ تو شرک اکبر, لیکن ایسی جگہ جہاں لوگ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں یا کرتے تھے, اگر آپ بھی اس جگہ کو قربانی کریں گے تو آپ کا یہ عمل شرک کے دروازے کھول دے گا, اور آپ کو ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جائیں, کیونکہ ابھی تو آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا ارادہ, کوئی نیت نہیں ہے, لیکن شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کے دل میں اس جگہ کی محبت, عظمت, تعظیم پیدا کرے کہ آہستہ آہستہ آپ بھی اسی نیت سے وہاں قربانیاں کرنے لگتے ہیں. کہ اگر آپ محفوظ رہے, آپ بچ گئے, لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے, آپ نے تو اس جگہ پر اللہ کے لیے قربانی کی, کسی مزار پہ آپ نے قربانی کری, لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ نے بھی فلاں بابے کے نام پہ فلاں مزار پہ اسی کے لیے قربانی کی ہوگی, لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہو گئی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ نے تو اللہ کے لیے, لیکن وہ شخص شرک میں مبتلا ہو, وہ شخص یہ سمجھے کہ آپ نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی, یہ عمل جائز ہے, ایک موحد بندے نے اس جگہ پر قربانی کر لی تو یہ جائز عمل ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس چیز میں مبتلا ہو جائے, وہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کریں, تو آپ کا یہ عمل آپ کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ, آپ کو بھی شرک کی طرف لے جا سکتے. لیکن اگر آپ محفوظ بھی رہے, دوسروں کے لیے دھوکے کا سامان, دوسرے یہ سمجھے کہ آپ نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس جگہ پر غیر اللہ کے لیے قربانیاں شروع کرتے آپ کے عمل کی وجہ سے. پھر اسی طرح اس میں مشرکین کی مشابہت, اگر کوئی موحد بندہ, اہل حدیث بندہ اگر کسی مزار پر قربانی کرے, لوگ اس سے کیا کیا سمجھیں. پھر اس کے ساتھ مشرکین کے مشابہت, آپ اس عمل میں مشرک سے مشابہت مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے. تو اسی لیے شریعت نے ان دروازوں کو بھی بند کر دیا. شریعت نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے توحید کا, توحید پر پابند رہنے, شرک سے بچنے کا, اور شرک کے تمام دروازے بھی شریعت نے بند کر دیے. تو یہ ایک باب کا, ایک دروازہ تھا آپ کو شرک کی طرف لے جانے کا, شریعت نے اسے بھی بند کر دیا. اور اس شریعت مطہرہ بہت زیادہ اہتمام کیا ہے, خصوصاً ہماری اس ملت, اس اسلام میں, شریعت میں, ہماری آخری شریعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, بہت زیادہ توحید میں, توحید کا اہتمام کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں مہلت دی, آسانیاں رکھی ہے معاملات میں. پہلے اگر ہم دیکھیں, پہلے اتنی آسانیاں نہیں تھیں پچھلی ملتوں میں. پہلے اگر کسی کے جسم پہ, کسی کے کپڑے پر نجاست لگتی, اس کو حکم تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیں, جسم پہ لگی, جسم کا وہ حصہ کاٹ دیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی. اگر کوئی نجاست کر کے پانی سے دھوگا, معاملات میں بہت زیادہ آسانی دی گئی, لیکن توحید کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا اور ایسے تمام دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے جو آپ کو شرک کی طرف لے جانے والا ہے. اور یہ آیت ہمیں بہت سارے دروس سے فائدہ پہنچاتی ہے. بہت سارے دروس ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ظاہری چیزوں میں دھوکہ کھاتے ہیں. ایک مومن کو, ایک مسلمان کو ظاہری چیزوں میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے تو مسجد تھی, نماز پڑھنے میں حرج کیا تھی, تو مسجد کو منہدم کیوں کر دیا گیا. تو ایک مومن ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کیا, کیونکہ اس مسجد کو بنانے کے نقصانات زیادہ ہیں اور اس کا مقصد اللہ کی نافرمانی کا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد بھی گرانے کا حکم دیا. تو ایک مومن صرف ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا, بلکہ اسباب پر غور و فکر کرنا چاہیے, ان کے مقاصد پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور آج بہت زیادہ ہم میں چیزیں آ چکی ہیں, ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ہی اسی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد ہونی چاہیے. جو بھی مسجد ہے, جو بھی شخص ہے, چاہے مشرک ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھو, کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھو. شریعت نے تو اس کا بھی پابند کیا کہ کسی کے پیچھے, کسی مشرک کے پیچھے, بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. وہ جگہ جس کا مقصد اللہ کا تقویٰ نہیں, اللہ کی فرما برداری نہیں, نافرمانی کے لیے, اللہ کے نافرمانی کے لیے بنائی گئی ہے, اس جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس جگہ پر منع کر دیا گیا. یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ کسی ایسے امام کے پیچھے جو مشرک ہو یا بدعتی ہو, ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز ادا کرتے, کسی کے پیچھے تو دور کی بات, لیکن اللہ کے لیے بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو لہذا جو اس آیت کا مقصد ہے وہ یہی ہے, جو اس بات سے مطابقت رکھتا ہے کہ جو جگہ اللہ کی نافرمانی کے لیے بنائی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اپنی فرما برداری میں کی جانے والی وہی عبادت کی منع کر دی. اسی طرح ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہو, آپ اس جگہ پر وہی عبادت اللہ کے لیے بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توحید کے ان رموز کو, توحید کی جو باریک بینیاں ہیں, انہیں سمجھنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.